اچھا، ایک لمحے کے لیے سوچئے، کسی کے بارے میں ذہن میں ایک خیال آتا ہے، نہ اس شخص نے کچھ کہا نہ ہی کچھ ثابت ہوا، بس دل میں ایک بات آ گئی۔ اور بس یہیں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے جو اکثر ہمارے ذہنوں میں چلتا رہتا ہے، ایک چھوٹا سا معمولی سا شک جو نہ جانے کب وقت کے ساتھ ساتھ ایک پکے یقین کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہی وہ نازک لمحہ ہے جہاں بدگمانی جنم لیتی ہے۔ یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے، اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہمیں اکثر احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے بغیر کسی ثبوت کے ایک فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو چلیے ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں، یہ تصور، یہ خیال آخر ہے کیا؟ دیکھیے، یہ جو لفظ ہے بدگمانی، اس کی اصل عربی کے لفظ ظن میں ہے۔ ظن کا سیدھا سادہ مطلب ہے گمان یا کوئی اندازہ لگانا۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، یہ اپنے آپ میں نہ اچھا ہے نہ برا، یہ صرف ایک سوچ ہے، ایک ذہنی عمل۔ اور یہیں پر ظن کے آپ کہہ لیں دو رخ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے حسن ظن، یعنی اچھا گمان رکھنا، کسی کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا، اور دوسرا ہے سوء ظن، یعنی بدگمانی، جہاں ہم بغیر کسی ثبوت کے سیدھا بدترین نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ تو پھر اصل مسئلہ کہاں ہے؟ اگر گمان کرنا ایک عام سی بات ہے تو پھر پریشانی کیا ہے؟ اس بارے میں قرآن ہمیں ایک بہت ہی واضح رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں الفاظ پر غور کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر گمان گناہ ہے، نہیں، بات ہو رہی ہے بہت زیادہ گمان کی۔ یعنی مسئلہ کبھی کبھار کوئی خیال آ جانے کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ہے اسے ایک عادت بنا لینے کا، ایک معمول بنا لینے کا۔ یہ وہ خیالات ہیں جو ہم مسلسل لوگوں کے بارے میں اپنے ذہن میں گھڑتے رہتے ہیں، ان کی نیتوں پر، ان کے کردار پر سوال اٹھاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ثبوت کے۔ بس یہی وہ عادت ہے جس سے روکا جا رہا ہے۔ تو پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ اسلام اس معاملے میں فیصلہ کرنے کا ایک بالکل صاف اصول دیتا ہے۔ اصول بہت سیدھا سا ہے۔ لوگوں کے بارے میں کوئی بھی رائے ان کے ظاہری کاموں، ان کی ایکشنز کی بنیاد پر بنائی جائے، سنی سنائی باتوں پر نہیں، اور نہ ہی دل میں یوں ہی آ جانے والے بے بنیاد خیالات پر۔ تو یہاں دو الگ الگ راستے ہیں۔ ایک طرف ہے علم جو ثبوت اور واضح اعمال کی ٹھوس زمین پر کھڑا ہے، اور دوسری طرف ہے محض اندازہ جو صرف احساسات اور قیاس آرائی کی ہوا میں معلق ہے۔ علم آپ کو یقین تک لے جاتا ہے، جبکہ گمان میں ہمیشہ غلطی کا امکان موجود رہتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ مان لیں کہ آپ کا گمان سچ بھی نکل آیا، تب بھی جس طریقے سے وہ رائے قائم کی گئی تھی وہ طریقہ غلط تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت وہ رائے بنائی گئی وہ علم نہیں تھا، وہ صرف ایک تکا تھا جو شاید نشانے پر لگ گیا۔ اب ذرا اس سب کا انجام سوچتے ہیں، اس کی آخری منزل یعنی آخرت کا منظر اور وہاں کی جواب دہی۔ ذرا وہ منظر اپنے ذہن میں لائیں۔ قیامت کا دن ہے اور ہر شخص کا اعمال نامہ، اس کی پوری زندگی کا ریکارڈ اس کے سامنے کھولا جا رہا ہے۔ اس ریکارڈ میں نمازیں ہوں گے، روزے ہوں گے، صدقہ و خیرات، سب کچھ درج ہوگا، اور پھر اس میں وہ بے بنیاد گمان بھی لکھے ہوں گے، وہ سارے خیالات جو دل میں رکھے گئے تھے، بھلے کبھی زبان تک نہ آئے ہوں۔ اور وہاں سب سے اہم سوال یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اچھا تو تمہارا گمان سچ نکلا تھا یا غلط، نہیں، سوال یہ ہوگا کیا تمہارے پاس علم تھا؟ جس بنیاد پر تم نے یہ رائے قائم کی، کیا اس کا کوئی ثبوت تھا؟ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے جو ہمیں سمجھنی ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بدگمانی صرف ایک پل کا خیال نہیں، یہ ایک اخلاقی بوجھ ہے، ایک ایسا وزن جس کی جواب دہی ہونی ہے۔ اگر یہ بوجھ یہاں اس دنیا میں نہیں اتارا تو وہاں آخرت کے ترازو میں اس کا وزن ضرور کیا جائے گا۔ ہم اکثر لوگوں کے بارے میں فیصلہ سنانے میں بہت جلدی کرتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے معاملے میں نرمی برتے۔ یہ جو تضاد ہے نا، اس پر سوچنا ہی شاید تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہے۔